آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا، ڈسکریشن دی مجھے، اور فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو 2 آپشنز دیتے ہیں، 2 آپشنز ہیں، 2 چیزوں کا اختیار ہے، ان میں سے جو چاہیں اڈاپٹ کر لیں، جو چاہیں اختیار فرما لیں۔ مجھے اختیار دیا گیا۔ ایک یہ فرمایا گیا کہ اگر چاہیں تو آپ کی پوری جو امت ہے اس امت کا آدھا حصہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں بھیج دوں۔ پوری امت کے نصف افراد، آدھے، سیدھے جنت میں بھیج دیے جائیں، معاف کر دیا جائے ان کا حساب و کتاب۔ ایک یہ آپشن ہے، اور فرمایا دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ تعین نہیں کرتے، شفاعت کا اختیار لے لیں، یا شفاعت لے لیں یا اپنی نصف امت کی بخشش لے لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ آدھی امت کی جو بخشش ہے وہ سودا نہیں لیتا، وہ قبول نہیں، میں شفاعت لیتا ہوں، اختیار شفاعت لیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں ایسا کیا؟ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، اشارہ اس طرف تھا، اس لیے کہ شفاعت عام ہے، اس پر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، شفاعت کا اختیار عام ہے، اس پر کوئی لمٹ نہیں، کوئی قید نہیں، تعداد کی کوئی قدغن نہیں، یہ اوپن ہے، اعم و اکفا، اور کافی و وافی ہے یہ حق۔ اگر میں آدھی امت کی بخشش لے لوں تو میں اب سمجھا رہا ہوں یہ بات، اور آدھی امت حسب وعدہ الہی بخشی جائے، جنت میں چلی جائے، اور بعد میں جو رہ جائیں گے پیچھے وہ پکار اٹھیں یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے حال پہ کرم کیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو اختیار شفاعت لیا ہی نہیں تھا، آدھی امت کی بخشش مانگی تھی، وہ کوٹا پورا ہو چکا، تو باقیوں کے لیے کیا کروں گا؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے آدھی امت کی بخشش والی آفر قبول نہیں، شفاعت والی قبول ہے، اور شفاعت چونکہ عام ہے اس کی لمٹ ہی نہیں، اور شفاعت پر اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ شفاعت کرتے جائیں گے، میں بخشش کرتا جاؤں گا، اور اس وقت تک آپ کی شفاعت ہوتی رہے گی، میری بخشش ہوتی رہے گی، تا آ کے ترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں۔ کرام سے پوچھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت متقی لوگوں کے لیے؟ یہ شفاعت جو میں نے اختیار کی ہے کیا یہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے لیے ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، پھر خود جواب دیا اللہ، اس لیے کہ پرہیزگار اور نیکوکار تو اللہ رب العزت کی رحمت سے حساب و کتاب سے گزر کے خود بخشے جائیں گے۔ جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں وہ تو حساب و کتاب کے پروسیس سے گزریں گے تو اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ خود بخشش کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، فرمایا میں نے شفاعت کا جو اختیار لیا ہے یہ گنہگاروں کے لیے لیا ہے، خطا کاروں کے لیے لیا ہے، آلودہ حال لوگوں کے لیے لیا ہے، جن کے حال میں گناہوں کی آلودگی ہے، جو خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، جنہیں بخشش کی کوئی امید نہیں ہوگی، ان کی امید میری شفاعت ہے۔ تو یہ عام مطلب